100 مرتبہ 110 مرتبہ صلوات پڑھنا، پڑھ کے شہزادی زینب کی بارگاہ میں ان کو برتھ ڈے گفٹ دینا، سالگرہ کا تحفہ، کائنات کے مشکل کشا کی بیٹی 110 مرتبہ صلوات پڑھو اور پڑھ کے میری بیوی کو ہدیہ کر دو، گفٹ کر دو کہ پلیز آپ اس سے اچھا اور موقع نہیں ملے گا 1 سال تک۔ اب یہ شعبان پلٹ کر آئے گا نیکسٹ ایئر، تمہارے گناہوں کی بخشش، جب گناہ معاف ہوں گے تو رحمت خدا آئے گی، رحمت آ جائے گی تو تمہارے گھر کے سارے ایشوز، ہسبینڈ وائف کے پرابلمز ہیں، شہزادی زینب اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری ہیپی میرڈ لائف کر دے۔ کر کے تو دیکھو، اولاد نہیں ہے تو شہزادی زینب کے دونوں بچے جناب اون و محمد کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو۔ یہ اس کے بعد دیکھو کہ کیسے تم کو اولاد دے۔ تو یہ کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں استغفار اینڈ صلوات کثرت سے پڑھو۔ اور کل پہلی شعبان ہے، پہلی شعبان، اس مہینے کا آغاز میں سب سے بول رہا، جو بھی علمدار عباس کے میری اس محفل کو سن رہا، بی بی زینب کی ولادت بسعادت کی، کہ 100 مرتبہ 110 مرتبہ صلوات پڑھنا، پڑھ کے شہزادی زینب کی بارگاہ میں ان کو برتھ ڈے گفٹ دینا، سالگرہ کا تحفہ، کائنات کے مشکل کشا کی بیٹی 110 مرتبہ صلوات پڑھو اور پڑھ کے میری بیوی کو ہدیہ کر دو، گفٹ کر دو کہ بی بی ہم آپ کے مظلوم بھائی کے عزادار ہیں، مظلوم بھائی کے ماتمدار ہیں، اور آپ اپنے بھائیوں کے نام یہ تحفہ قبول کریں، اپنے بابا اور اپنی والدہ مظلوم بیوی کے نام، والدہ کے نام پہ، اپنے نانا اور نانی کے نام پہ، دادا اور دادی کے نام پہ۔ اس کے بعد ایک ایک معصوم کو بی بی زینب کی ولادت کی محفل کی مبارکباد دینا، مولا کو دینا، مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو دینا، اللہ کے رسول کو دینا، بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ اتنے خزانے کھل جائیں گے آپ کے لیے، میں یوں ہی باتیں نہیں کر رہا، اتنے خزانے، ہر طرف سے تمہارے اوپر نعمتیں آنے لگنا، ہر راستے سے تم کو ملنا۔ یہ وہ ہے کہ دیوار میں سے اللہ رزق دیتا، دیوار میں سے۔ اگر شعبان میں کسی کا رزق رکا ہوا ہے تو میری خواہش ہے آپ سے کثرت سے صلوات پڑھ کر میری مظلوم شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ دے کر 14 معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے دعا مانگو۔ امام زمانہ کو بولو کہ آپ کو آپ کی مظلوم دادی کا واسطہ، مظلوم دادی کا واسطہ، میرے ماں باپ کو بخش دے، یہ رحمت ہمارے ماں باپ پہ بھی دے، مرحومین پہ۔ 1000 دعائیں مانگو۔ اب شہزادی زینب کی زندگی کا بتاتا، یہ تو میں اعمال بتا رہا تھا، ہر آدمی کرے، اور بیوی کی زیارت پڑھو، بیوی کی زیارت پڑھنا، اس کے بعد شہزادی کی چھوٹی سی زیارت ہے، وہ زیارت پڑھو بیوی کی، سب کو مبارکباد دو۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، ان کے شوہر کو ضرور دینا، ان کے بچوں کو ضرور دینا، ماں کا۔ آپ سوچو، معصوم بچے ہیں شہزادے اون و محمد، آپ جب بچوں کو بولیں گے کہ آپ کی ماں کی سالگرہ ہے، آپ کی ماں کی برتھ ڈے ہے، اپنی مظلوم ماں کے نام پہ ہماری یہ دعا قبول کرو۔ آپ سوچو، اپنے ماموں کو بول کے کروا دو، اپنے نانا کو بول کے کروا دو، اپنے دادا کو بول کے کروا دو، اپنی نانی مظلوم بی بی زہرا کو بول کے میرا یہ کام کروا دو۔ کیا یہ اون و محمد آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں تو وہی کہتا، مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ اتنے بڑے واسطے ہمارے پاس ہیں، اتنی بڑی پرسنالٹیز ہمارے پاس ہیں۔ رزق ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے، اور صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنا، اپنے سارے مرحومین کے لیے دعا کرو، اور یہ دعا کرو، یہ شریکت الحسین ہے، شریکت الحسین، شریک کار حسین۔ پورا کربلا کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو بی بی زینب نے تکمیل تک پہنچایا۔ مدینے سے کربلا تک، مدینہ منورہ سے کربلا تک، یہ مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے، اور کربلا مولا سے کوفہ و شام تک یہ مظلوم بی بی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن، کہ اگر یہ دو پرسنالٹیز نہیں ہوتی، میری شہزادی اور چوتھا امام نہیں ہوتا، تو مقصد حسین دفن ہو جاتا۔ کربلا کا اتنا بڑا کارنامہ، اتنا بڑا مولا حسین کا سیکریفائس دفن ہو جاتا، دنیا میں پتہ نہیں چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ جیسے یزید چاہ رہا تھا وہی ہوتا، لیکن بی بی نے، علی کی شیر دل بیٹی نے، عباس کی شیر دل بہن نے یزید کے مقصد کو پامال کر دیا۔ یزید کا جو مشن تھا اس کو رانگ دیا، ریس کر دیا، اور حسین کے مشن کو نافذ کر دیا۔ اس بی بی کی ولادت ہے، بی بی کی ولادت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، آپ ریز ہوئی، آپ کا براٹ اپ اللہ کے رسول کی آغوش میں، عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آیا، وما ارسلناک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی آغوش میں میری شہزادی زینب پرورش پائی۔ سوچو، اس آغوش میں پرورش پانا، اللہ کے رسول کی آغوش، میرے مولا کی آغوش، میری مظلوم شہزادی سلام اللہ علیہ کی آغوش، بھائی ایسے جو سیدہ شباب اہل جنت، باپ جو ساقی کوثر ہے، ماں جو خاتون جنت ہے، سیدۃ النساء العالمین، نانا جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین،
اتنے رشتوں کے درمیان میں میری شہزادی زینب ریز ہوئی، اور نانا کے بعد ماں کے بعد میرا مولا اپنی اس بیٹی کو ریز کرنے میں، دیکھیں ضرورت نہیں ہے ریز کرنے کی، لیکن ظاہری طور پہ مولا حسن مولا حسین جیسے بھائی ساتھ ہیں، مولا عباس جیسا بھائی جو وفاؤں کا پیغمبر ہے، اللہ اکبر۔ مولا عباس کے بارے میں ایک جملہ سن لے بس خالی، اس لیے کہ یہ امام بارگاہ مولا عباس کے نام سے، تو اسی لیے میں بولا یہ جو امام بارگاہ کے جو پوری انتظامیہ ہے، ان کو ضرور سپورٹ کرے آپ، ان کو ضرور ان کے مقصد میں کامیابی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ لندن میں مولا عباس کے نام کا ایک امام بارگاہ کھل گیا، تو مولا عباس شہزادی زینب کے لیے کیا تھے؟ پلیز جملہ میرا غور سے سنو، مولا عباس جو وفاؤں کا پیغمبر، وہ عباس جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوا، کتنی بڑی بات ہے، علی جیسے بندے کی خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا، مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا تو دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی اور حسین نے خاموش کر دیا۔ دوستو، بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کا دم گھوٹنا ایک بہت مشکل امر ہے۔ عباس نے اطاعت امام کی شان دکھا دی اس وقت جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا، علی کے لال کو جلال آ گیا، غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا، فرماتے ہیں کہ کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے، کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرتے، لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی، حکم امام کے مطیع آقا نے سر جھکا لیا۔ عباس اس ہستی کا نام ہے کہ اگر مولا عباس نہیں ہوتے دنیا میں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تک کہ اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کرنے والے کا نام عباس ہے۔ وہ عباس شہزادی زینب کے لیے کیا تھے؟ یہ بات میں نے مولا عباس کی بات کی، مولا عباس کے بعد، اس لیے میں نے مولا عباس کا ذکر کیا کہ یہ امام بارگاہ مولا عباس کے نام کی۔ مولا عباس شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو اپنی ماں کی طرح احترام کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماں کی طرح احترام، ایسا احترام کرتے تھے جیسے ماں کا احترام۔ کبھی بھی میری شہزادی کے سامنے جب آ کے بیٹھتے تھے تو سر کو جھکا کے بیٹھتے تھے ماں کے سامنے سے، اور جب بھی بیوی بلاتی اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیتے اور بیوی کے سامنے آ کے سر جھکا دیتے اور بولتے میری شہزادی آپ حکم کرو۔ کبھی پوری زندگی عباس نے نہ حسین کو، مولا حسن تو بڑے، مولا تو بڑے، شہزادی زینب اور مولا حسین کو کبھی نو نہیں کہا کسی معاملے میں۔ یہ اس پرسنالٹی کا نام عباس ہے کہ جو بی بی زینب کو ماں کی طرح احترام کر رہا۔ تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ نے وظیفہ دیکھ لیا ہوگا اور ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو چلیں آج کے کچھ خاص وظائف میں آپ کو بتاتی چلوں۔ روزانہ کی دعا اور زیارت میں آج میں آپ کے لیے بروز جمعرات کی زیارت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا دن امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے، آج آپ علیہ السلام کی زیارت پڑھی جائے۔ دعا بروز جمعرات منقول از امام زین العابدین علیہ السلام۔ ذکر نمبر 1، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین 100 مرتبہ۔ ذکر نمبر 2، یا رزاقو 308 مرتبہ۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور کسی بھی قسم کی کوئی حاجت، کوئی وظیفہ آپ نے جاننا ہو تو آپ کومنٹ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔